اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن کے حوالے سے، یعنی کہ وہ ادویات جو کہ انزائٹی، ڈپریشن اور یہ دیگر جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان کے جو کامن، ایک تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، لیکن ابھی ایک ریسرچ کے مطابق، ایک لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق ہم بات کریں گے کہ یہ جو ادویات ہے جو ڈپریشن، انزائٹی یا دیگر سائیکولوجیکل ایشوز میں استعمال ہوتی ہیں، ان کے ہمارے جسم کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کس قدر یہ خطرناک ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاں ویسے ہی سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ کی جاتی ہے، یعنی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ادویات کا استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں یہ جو میڈیسن ہے یہ بھی شامل ہے۔ لوگ مختلف قسم، سکون آور، نیند آور، انزائٹی، ڈپریشن کے لیے بہت ساری میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا کسی بھی سائیکولوجیکل ایشو کا شکار رہتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق یہ ادویات استعمال کرتے ہیں، جو کہ عام سیٹیلوپرام ہے، پیروکسیٹین، اس طرح کی میڈیسن جسے ہم سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر گروپ کی جو میڈیسن ہے۔ تو ابھی اس پہ ایک ریسرچ جو ہے سامنے آئی ہے، برطانیہ میں ایک یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی ہے، جس میں کچھ پیشنٹ کو، کچھ انڈیویجولز کو 10 سال تک یہ جو SSRI گروپ کی جو میڈیسن ہے، سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر گروپ کی جو میڈیسن ہے، یہ استعمال کی گئی اور 10 سال تک انہیں یعنی کہ آبزرویشن میں رکھا گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ جو اس طرح کے ادویات کا استعمال کرتے ہیں، یہ ادویات استعمال کرتے ہیں، ان میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان میں ایک تو امراض قلب کی جو شرح ہے وہ بڑھ گئی ہے، ایک انہوں نے دیکھا ہے کہ امراض قلب سے اموات کی جو شرح ہے اس میں بھی کافی یعنی کہ اضافہ ہو گیا، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے جج کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی اموات کی شرح ان لوگوں میں بہت زیادہ یعنی کہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ایک تو عام طور پہ ہمارے پاس اس کی سائیڈ ایفیکٹس آتی ہیں جو ہم اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں سٹمک جو ہے اپسیٹ ہو جاتا ہے، غنودگی ہو جاتی ہے، ویسے ہی ہم انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، نازیہ، ومٹنگ، متلی کے وغیرہ جو ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر یہ میڈیسن کافی عرصے تک ہم استعمال کرتے رہیں تو دیگر بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو نئی ریسرچ ہے، جو تحقیق ہے، محققین نے 10 سال تک جو ڈیٹا جمع کیا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امراض قلب کے، ہارٹ ڈیزیز اور یہ جو میڈیسن ہے جو ڈپریشن وغیرہ میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا ایک تعلق پایا گیا ہے۔ اس ریسرچ میں تقریباً کوئی 12 ادویات کو مطالعہ کیا گیا، اسٹڈی کیا گیا، جس میں زیادہ تر جو SSRI گروپ کی میڈیسن ہے، سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز جو ہیں، جس میں سیٹیلوپرام ہے، پیروکسیٹین ہے، اس طرح کی جو میڈیسن ہے ان کو دیکھا گیا، ان کو اسٹڈی کیا گیا۔ تو اس سے یعنی کہ ایک تو جن لوگوں میں اس کا استعمال کیا گیا 10 سال تک جو آبزرویشن کی گئی، تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جب یہ جو SSRI ہے، سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر، ویسے ہی 80% یعنی اسی کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی گروپ کی میڈیسن عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں ڈپریشن یا دیگر مینٹل ڈس آرڈرز میں۔ تو یہ جو گروپ کی میڈیسن ہے، جن لوگوں نے یہ استعمال کی اور تقریباً 10 سالوں تک ایک ڈیٹا رکھا گیا، تو ان میں ہارٹ ڈیزیز کی جو شرح ہے وہ بھی زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، کوئی تقریباً 34% شرح بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر یعنی ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے ان میں قبل از وقت جو موت کی کنڈیشن ہے، جو شرح ہے، وہ ان لوگوں میں 74% تک بڑھ گیا، کہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ ڈپریشن، انزائٹی، اس طرح کی جو ادویات استعمال کرتے ہیں، یہ نہ صرف ہارٹ ڈیزیز کی طرف جانے لگتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ان کا امیون سسٹم، ان کا جسم جو ہے اس میں دیگر اتنی ٹینڈنسیز پیدا ہو جاتی ہے کہ انہیں کسی اور وجہ سے بھی یعنی کہ ان میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادویات اگر کنٹینیوسلی لوگ استعمال کریں گے، خود سے کریں گے،
کافی زیادہ مقدار میں کریں گے تو اس سے ہمیں ہیلتھ ایشوز ہو سکتی ہیں. ویسے ہی یعنی کہ اس کے ویسے بھی سائیڈ ایفیکٹس تھے جو کہ آلریڈی لوگوں کو پتہ ہے، ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک نئی ریسرچ تھی، ایک نئی تحقیق تھی جو کہ برطانیہ کی یونیورسٹی میں کیا گیا. اس وجہ سے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ یہ جو میڈیسن لوگ لے رہے ہیں اس کو کم کیا جائے. اب متبادل کے طور پر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس کیا آپشن ہے جس پر ہم کام بھی کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس الٹرنیٹ سائٹ پہ جو میڈیسن ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، ہم کس طریقے سے ان ساری چیزوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک متبادل سسٹم کیا ہونا چاہیے. تو ویسے تو ڈپریشن پہ ہم بہت ڈیٹیل میں تقریباً 2 لیکچرز ہم اس پہ کر چکے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انزائٹی ڈپریشن پہ ویسے ہی ہم کافی بات کر چکے ہیں ڈیٹیل میں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں مختلف کنڈیشنز کے مطابق پھر میڈیسن بھی ہم نے ڈسکس کی. لیکن آج چونکہ ہم اس ریسرچ کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، تو اب اگر ہم دیکھیں جو لوگ یہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، ریگولر بیس پہ کرتے ہیں، اور اس تحقیق کے تناظر میں ہمارے پاس جو سیکنڈ آپشن ہے ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، ایک تو یہ کافی سیف ہے، یعنی اس کے اس طرح سے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ آپ جس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں، جس وجہ سے انزائٹی یا مینٹل ڈسٹربنس کا شکار ہوئے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، تو یہاں پر ہر وجہ کی علیحدہ سے ایک میڈیسن ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف جو ہے خواب آور یا نیند آور، سکون آور ادویات پہ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ یہاں پہ ایسی گروپ آف میڈیسن ہے جو کہ مختلف کازیشن کو مد نظر رکھ کر آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہے، جس سے آپ کو جو ایشو ہوتا ہے، جو آپ کی جو کنڈیشن ہے، چاہے وہ انزائٹی کی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، ڈس آرڈرز ہے، ڈپریشن ہے، تو وہ پرماننٹلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ جہاں پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے لوگوں کو، چاہے وہ لو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، جاب میں کوئی ایشو آ گیا، یا بزنس میں لاس وغیرہ کی وجہ سے، یا کسی صدمے کی وجہ سے، یا کوئی فوت ہو گیا، یعنی کسی بھی قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، تو ہمارے پاس ایک میڈیسن یوز کی جاتی ہے اگنیشیا. یہ بہت زیادہ استعمال کی جانے والی میڈیسن ہے، اور اس سے وہ جو ایشو ہوتا ہے وہ سالو ہو جاتا ہے. دماغ اس چیز کو یعنی کہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے گریف کی، سیڈنس کی یا انزائٹی کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس طرح ہمارے پاس پھر ایک اور میڈیسن ہے آرامڈ. جو لوگ بہت زیادہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، سوسائٹل ٹینڈنسی آ جاتی ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت ساری میڈیسن ہے. کرونک ڈپریشن میں نیٹرامیور ہے، او سی ڈی میں ارسینک، سپلینیم ٹائپ کی میڈیسن ہے. کہنے کا مطلب یہ ڈپریشن بہت وسیع سبجیکٹ ہے جس پہ آلریڈی اب کافی ڈسکس کر چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے. لیکن یہاں پہ ہم لائٹلی اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ریسرچ ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ہمارے ہارٹ ڈیزیز، دیگر ہیلتھ ایشوز آ رہی ہیں، تو ہمیں متبادل کے طور پہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا آپشن جو ہے اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے یعنی کہ یہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. بہت شکریہ.